السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سجدہ تلاوت کے تعلق سے آج ہم آپ کو کچھ ضروری باتیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ سجدہ تلاوت کی تعریف کیا ہے، سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور قرآن مقدس میں کتنے سجدے واقع ہیں، سجدہ تلاوت کی نیت کیا ہے، نیز ہم آپ کو بتائیں گے سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے سجدہ تلاوت کی تعریف سنتے ہیں ہم تو قرآن مقدس کے اندر 14 ایسے مقامات ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اب آئیے سجدہ تلاوت کس طریقے سے کیا جائے گا، اس کی نیت اور اس کا طریقہ سماعت کرتے ہیں۔ اولاً ہمیں سجدہ تلاوت کی نیت یوں کرنی ہے، نیت کی میں نے سجدہ تلاوت قرآن کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، غور کرنے کی بات یہ ہے، نیت کرنے کے فوراً بعد آپ کو نہ تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ ہی نیت باندھنی ہے، بلکہ صرف لفظ اللہ اکبر کہہ کے آپ کو سیدھے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد 3 تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی پڑھنا ہے اور پھر اٹھ جانا ہے۔ یہ آپ کا ایک سجدہ تلاوت مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی نے 2 آیت پڑھ لی یا 2 سجدہ تلاوت کرنا ہے تو ایک بار میں 2 سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے پہلا جیسے سجدہ کیا جیسے نماز میں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ دوسرا سجدہ کر لیجئے، تو ایک بار میں 2 سجدے بھی کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن مقدس کے آپ کے ذمے 2 سجدہ تلاوت واجب ہوں۔ عزیزان گرامی، عام طور سے سجدہ تلاوت کھڑے ہو کر ہی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بیٹھ کر بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے، یا اگر کسی نے بیٹھ کر سجدہ تلاوت کر لیا تو اس صورت میں سجدہ تلاوت ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آئیے اس کا جواب بھی سماعت کر لیتے ہیں۔ مشہور معروف کتاب ہے انوار شریعت، اچھی نماز، فقیہ ملت مفتی جلال الدین علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت نہ کیا بلکہ بیٹھ کر کر لیا تو اس صورت میں سجدہ تلاوت تو ہو جائے گا، مگر بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کرے۔ محترم سامعین، یہیں پر میں آپ کو ایک بہت اہم اور ضروری بات بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے، خاص طور سے یہ خواتین اسلام کے اندر رائج ہو چکا ہے کہ وہ سجدوں کو اکٹھا کر لیتی ہیں، یعنی ایک وہ آیت جس سے سجدہ تلاوت واجب ہے، ایک سجدہ ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، اس طریقے سے خاص طور سے رمضان کے موقع میں مکمل قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ وہ سجدوں کو اکٹھا کر لیتی ہیں، پھر بعد میں سجدہ کرتی ہیں، یعنی کہ 14 سجدوں کو اکٹھا کرتی ہیں۔ آیا یہ کہ شریعت کی نظر سے یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہم سماعت کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے جب ہم نے آیت سجدہ پڑھی تو اس وقت ہم پر سجدہ تلاوت واجب ہو گیا۔ اب اگر ہم نماز کے اندر ہیں تو فوراً ہی ہمیں سجدہ کرنا یہ ضروری ہے۔ 3 آیات سے زیادہ کی تاخیر کرنا یہ گناہ ہے، اور اگر ہم خارج نماز ہیں اور باوضو ہیں تو ہمیں چاہیے کہ فوراً ہی سجدہ کر لیں۔ ہاں، البتہ اس میں کچھ تاخیر کی اجازت ہے، مگر اتنی تاخیر کہ آپ اسے 2، 4، 6 دن کے بعد کریں تو یہ ضرور مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ طریقے سے سجدہ تلاوتوں کو اکٹھا کر لینا اور پھر بعد میں کرنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ جب بھی آیت سجدہ پڑھیں تو فوراً ہی سجدہ تلاوت کر لیں۔ ممکن ہے کہ آپ بھول جائیں، ظاہر بات ہے جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سجدہ تلاوت کر لیں۔ ہاں، البتہ اگر کہیں ایسی جگہ پر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قبرستان میں ہیں یا کہیں قرآن خوانی وغیرہ میں ہیں،
اور سجدہ کرنے کی جگہ میسر نہیں ہے تو یاد سے اسی دن سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور سے میری اس بات پر خواتین اسلام دھیان دیں کہ سجدہ تلاوت کو اکٹھا کر لینا، یعنی کہ 14 سجدوں کو اکٹھا کرنا اور پھر بعد میں کرنا، یہ شریعت کی روح سے روا نہیں ہے۔ لہذا جب بھی ہم آیت سجدہ کی تلاوت کریں تو فوراً ہی ہمیں سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ساتھ ہی ساتھ آپ یہ مسئلہ بھی سماعت کیجیے گا، اگر کسی شخص نے اردو زبان یا اس کے علاوہ کسی اور زبان میں آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا یا سنا تو اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر کسی شخص نے ایک جگہ پر آیت سجدہ کی تلاوت کی یا سنا اس کو تو سجدہ تلاوت واجب ہو گیا، اس نے سجدہ ادا کر لیا، لیکن پھر وہی آیت پڑھی گئی دوبارہ سے، تو اس صورت میں اسے دوبارہ سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا یا پہلا ہی سجدہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا؟ تو اس کے تعلق سے مفتیان کرام ذوی الاحترام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجلس واحد میں ایک ہی آیت کو کئی بار پڑھا گیا تو اس کے لیے صرف ایک ہی سجدہ تلاوت کافی ہوگا، دوسرا سجدہ کرنے کی اسے ضرورت نہ ہوگی۔ ہاں البتہ مجلس بدل گئی، مطلب کچھ وقفہ ہو گیا، کچھ کھایا پیا یا 2-4-10 منٹ کا وقفہ ہوا اور ادھر سے ادھر آئے گئے، پھر قرآن کی تلاوت کی گئی اور پھر آیت سجدہ کو پڑھا گیا، تو اس صورت میں ضرور دوبارہ سے سجدہ تلاوت کرنا ضروری ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ کچھ ضروری معلومات سجدہ تلاوت کے تعلق سے میں نے آپ تک پہنچائی، لہذا ضروری ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں اور اس کے تعلق سے جو بھی ہم جانکاری رکھتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے، دوسروں تک یہ باتیں پہنچائیں۔ اگر میری اس ویڈیو کو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں تو اپنی خواتین سے، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں سے بھی ضرور بتائیں کہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ سجدہ تلاوت کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی آیت سجدہ پڑھیں تو فوراً ہی سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے۔ بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔